السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام بزرگ بہنیں بھائی سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک خاص عمل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حاضری مطلوب کا مطلب یہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے کر چلا گیا، آپ سے بات نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی قدموں میں لانا چاہتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ ایسا سخت ترین اور تیز ترین عمل ہے، بس ایک ہی دفعہ آپ کو کرنا ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جو چیز اس میں بتاؤں گا وہ آپ کو گرمیوں میں سردیوں میں وہ چیز مل جاتی ہے، درختوں کے اوپر لٹکی ہوتی ہے، شہد کا چھتا، تو وہ آپ نے اپنے پاس سیو کر کے رکھ لینے، کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ آگے بہنوں اور بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں، تاکہ ایک بہن کا کام نہیں ہوتا، وہ ناجائز کام ہے، یہ غلط کام ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا۔ اگر ایک بہن حق سچ پہ اپنے گھر والے کو واپس بلانا چاہ رہی ہے، اپنے بیٹے کو بلانا چاہ رہی ہے، اپنی بیٹی کو بلانا چاہ رہی ہے، کسی کو بھی روٹھی ہوئی، کوئی بھی روٹھا ہوا ہے، بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے، کوئی بھی روٹھا ہوا ہے، تو میری بہن یا بھائی چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو روٹھا ہوا ہے بات نہیں کر رہا، تو وہ واپس میرے پاس چل کے آئے، میرے سے سچی محبت کرے اور میری محبت میں آ جائے، گھر آ جائے، میری بات مانے، تو میری بہن بھی اس عمل کو گھر بیٹھ کر کرے، کسی فراڈی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے، اور میرا بھائی بھی کر سکتا ہے اس کو۔ تو ایسا سخت ترین آخری درجے کا عمل ہے، آسان عمل ہے۔ جب شہد کا چھتا درخت کے اوپر آپ کو نظر آئے تو آپ نے اتار کے رکھ لینے، تو ایسے سمجھے آپ کا یہ عمل تیار ہے۔ تو آپ نے چلتے ہیں آگے عمل کی طرف۔ عمل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ عمل کی اجازت میری طرف سے اسی کو ہوگی جو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھے گا اور ہر بات سنے گا، کمنٹس میں اپنا نام لکھے گا یا ماشاءاللہ لکھے گا اور لائک کرے گا، اس کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر ایسا سخت ترین عمل اور آسان عمل کسی چینل سے آپ لوگوں کو نہیں ملے گا اور کوئی عمل ایسا نہیں بتائے گا، تو ہر بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اس عمل کو ضرور کریں گھر بیٹھ کر، کسی کو پیسے مت دیں۔ اگر آپ لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ آپ کا کام نہیں ہوا دوسرے کا ہو جائے، تیسرے کا ہو جائے۔ تو یہ ہے، اپنی روحانی طاقت بھی ہونی چاہیے اور تقوی پرہیزگاری بھی ہونی چاہیے۔ جب انسان گناہ کرے اور پھر کرے کہ ہم کام بھی موکلات سے لے لے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ چاند کی 14 تاریخ کے بعد آپ نے موم جو چھتا ہے شہد کا وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو چاند کی 14 تاریخ کے بعد کسی بھی دن آپ نے رات کو یا دن کو جب عمل کرنے آپ نے کالا مارکر لے لینا ہے، تو آپ نے اکیلے کمرے میں بیٹھنا ہے، کوئی آپ کو آئے جائے نہ اس کمرے میں، اکیلے کمرے میں جا کر یہ عمل مکمل کر کے واپس آ جانا ہے، خاموشی کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک جیسے موم بتی تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ موم بتی تیار کرنی ہوگی، جیسے موم بتی بازار سے مل جاتی ہے۔ تو آپ نے چھتا جو شہد کے چھوٹا مل جائے، بڑا مل جائے، کوئی بھی مل جائے، سیدھا سیدھا اتار کے لے آنا، جیسے درخت کے اوپر شہد اڑ جاتا ہے، چھتا خالی کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ نے اتار کے رکھ لینا ہے۔ آپ نے اس کو گھر لے آ کر بالکل پلین روٹی کی طرح بنانے ہیں۔ روٹی بیلنے والا جو ہوتا ہے وہ آپ نے پلین بالکل بنا لینا ہے۔ روٹی بیلنے والا اوپر سے جب روٹی کی طرح بیلیں گے تو وہ بالکل روٹی کی طرح پتلا پتلا ہو جائے گا، تو آپ نے اس کے اوپر یہ کالے مارکر سے اسی طرح طلسم بنانا ہے، سیدھا سیدھا۔ جو پہلے الفاظ اوپر لین سیدھی سیدھی لکھی گئی ہے، اس کو آپ نے پہلے الفاظ جو لکھیں گے یہ 2 مرتبہ لکھنے، ایک مرتبہ سیدھے سے لکھیں، پھر اس کے آگے پھر لکھیں، 2 مرتبہ ہو جائیں گے۔ یہ 2 آگے بیچ میں 2 لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا الفاظ 2 مرتبہ، پھر دوسرا جو الفاظ ہے وہ 2 مرتبہ، اس سے آگے جو الفاظ ہے وہ 2 مرتبہ، اسی طرح جو 2 بیچ میں لکھے گئے ہیں ان کا مطلب لکھنے کا یہ تھا کہ جو الفاظ پہلے جو درمیان میں آ رہے ہیں یہ 2 مرتبہ لکھنے ہیں، اور یہ 2 نہیں لکھنے، یہ 2 سمجھانے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ تو بحق تک جب آپ پہنچے گے بس وہ الفاظ 2 مرتبہ جو لکھتے آ رہے ہیں یہاں پر ختم ہو جائیں گے، پھر آگے آپ نے اسی طرح سیدھے سیدھے لکھتے جانے، پھر آگے نام لکھنے کی جگہ آ جائے گی، قلب فلاں بن فلاں، تو یہاں پر اس کا نام لکھنے جس کو اپنی قدموں میں لانا چاہتے ہیں، اپنی محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں اور جس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اس کا نام لڑکا ہے فلاں، اور لڑکے کا نام بن اس کی والدہ کا نام، پھر آگے آپ نے الفاظ لکھنے، اس کے آگے پھر آپ نے اپنا نام، اگر لڑکی لکھ رہی ہے تو فلاں اپنا نام بنت ہے، پھر اپنی والدہ کا نام بحق، پھر اسی طرح سیدھے سیدھے الفاظ لکھتے ہوئے آخر تک آپ نے مکمل کر دینے ہیں۔ تو جس موم کے چھتے کے اوپر وہ مکمل الفاظ لکھے جا چکے ہیں،
تو مکمل یہ طلسم اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ تو اس کو لکھنے کے بعد چھتا جو فالتو ہوگا اس کو آپ نے سیڈوں سے آپ نے چھری سے کاٹ لینا ہے۔ کاٹنے کے بعد آپ نے ایک بڑا سا دھاگا رکھنا ہے، موٹا سا جو ہوتا ہے، جس میں موم بتی کے اندر جس طرح دھاگا ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ نے رکھ کر اس کو بالکل موم بتی کی طرح ایسے لپیٹتے جانا ہے۔ لپیٹ کر آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ تو بس جب اس کو آپ لپیٹ لیں گے، اپنے سامنے رکھ لیں گے، تو پھر اس کو آپ نے مطلوب کی طرف جس کو جہاں بلانا چاہ رہے ہیں تصور کرنے کی، اس کا جس کو میں بلانا چاہ رہا ہوں وہ اس طرف گیا ہے یا اس طرف رہ رہا ہے یا اس طرف اس کا گھر ہے، اس کی موم بتی جو بنی ہوگی کسی چیز میں کھڑا کر لیں یا لٹا کے رکھ دیں، جیسے آپ کو دل چاہے اس کو جلانا ہے آپ نے۔ تو اس کے گھر کی طرف اس کا رخ کر کے اپنا چہرہ بھی اسی طرف کر کے آپ نے تصور کر کے بیٹھ جانا ہے کہ فلاں بن فلاں جو جس کا فلاں کو میں اپنے پاس حاضر کر رہا ہوں، فلاں کو میں بلا رہا ہوں۔ تو آپ نے موبائل بھی نہیں بجنا چاہیے۔ جب اگر ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ جب وہ عمل کر رہے ہیں تو وہ شخص آپ کے پاس عمل کے دوران ہی حاضر ہو جاتے ہیں، گھر کے پاس آ جاتے ہیں، کال کرنے لگ جاتے ہیں، تو موبائل کو سائلنٹ پہ لگانا ہے، کسی کی کال نہ ہے بیچ میں۔ عمل مکمل ہو، یہ مکمل جل جائے گا، جو بتی بنائی ہوگی مکمل جل جائے، پھر آپ نے اپنا فون سننا ہے، پھر آپ جہاں جانے آپ جائیں، اور رازداری کے ساتھ عمل کرنا ہے، کسی کو بتانا بھی آپ نے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسے ہی عمل کریں گے وہ آپ کے پاس چل کر اپنے آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں، آخر میں آپ لوگوں کو نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ 0303 73 52 604 واٹس اپ نمبر ہے۔ کسی بھی وقت آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وائس کیجیے گا، اگر کال پر بات کرنی ہو تو رات 8 بجے کے بعد کال کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کا فوراً کام ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔